شاہد صاحب کپتان کو لے کے ایک بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے. آج کا موضوع بحث یہ یہیں سے شروعات کرتے ہیں کہ کیا آل فارمیٹ کپتانی کی طرف جا رہے ہیں سلمان علی آغا؟ کیا سچویشن چل رہی ہے؟ خبریں تو ایسی آ رہی ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ، ان کے چیئرمین، جتنے لوگ انوالو ہیں، نئے کوچ مائک حسن، سب خوش ہیں جس طرح سلمان آغا نے کلیئرٹی دکھائی، جس طرح امپریسو وے میں انہوں نے ٹیم کو ہینڈل کیا، جس طرح انہوں نے باتیں کی کہ میرے انڈر میں ینگسٹرز کو میچ ونر بنانا ہوگا مجھے، اگر نہیں بنے گا تو یہ میری کپتانی کا فیلئر ہے. تو اس کی جو کلیئرٹی اور جو اس کی وزڈم نظر آ رہی ہے اس کے حساب سے تو آل 3 فارمیٹ کا وہی کپتان نظر آ رہا ہے. اور خبریں بھی یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور چیئرمین صاحب ایک ہی کو بنانا چاہ رہے ہیں. جو ریکمنڈیشنز آئی ہیں سلیکشن کمیٹی کی طرف سے بھی، عاقب جاوید کی طرف سے بھی، وہ بھی اور کچھ تھوڑا بہت ان پٹ لیا ہوگا مائک حسن سے بھی، آلدو کہ وہ صرف وائٹ بال کے کوچ ہیں، لیکن پاکستان بدلنے جا رہا ہے اس کپتان کو، تینوں فارمیٹ کا بنانے جا رہا ہے. اس لیے کہ ٹیسٹ کی کپتانی میں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان ویسٹ انڈیز سے ہار گیا، ایک ٹیسٹ میچ 90 نمبر پر ہم فنش ہوئے. او ڈی آئی میں بھی ہم چیمپئنز ٹرافی میں کچھ نہیں کر سکے، آلدو کہ ہم آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ سے جیتے ہوئے تھے. اور رضوان نے بار بار یہ کہا کہ اس کو اختیارات نہیں ہیں، سلیکشن میں پرابلمز ہو رہے ہیں. تو اب یہ لگ رہا ہے میں نے پہلے میچ سے پہلے T20 سے پہلے سلمان آغا سے پوچھا تھا کہ سلیکشن میں آپ کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے، کتنا آپ کو انوالو کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھ سے سلیکشن کمیٹی بھی پوچھتی ہے اور میں نیوزی لینڈ میں تھا اس وقت بھی مجھ سے عاقب جاوید پوچھ رہے تھے اور جو میں نے مانگا تھا مجھے وہی ملا. اس کا مطلب ایک پلیئر کے پاس پاور ہے، پیچ پہ ہیں سارے. تو بالکل ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محمد رضوان کی ون ڈے اور شان مسعود کپتانی خطرے میں ہے اور اکراس آل فارمیٹ سلمان علی آغا بڑے اسٹرانگ امیدوار لگ رہے ہیں. ایک رپورٹ بھی تیار کی آئی ہے، آپ کو وہ دکھاتے ہیں. پھر تبدیلی کی بازگشت، ایک اور نیا کپتان. T20 کے بعد سلمان سنبھالیں گے ٹیسٹ اور ون ڈے کی بھی کمان. ایکس پر واسط علی کی پوسٹ نے ہلچل مچا دی. سابق کرکٹر نے سلمان علی آغا کی تصویر لگا کر لکھا تینوں فارمیٹ کا کپتان. ریڈ بال کی کپتانی بھی مبارک. تینوں فارمیٹ کی بات پر کرکٹ حلقوں میں کھلبلی. رضوان کی T20 کے بعد ون ڈے قیادت بھی جانے کا امکان. رضوان کی کپتانی میں ٹیم آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ میں تاریخی سیریز جیتی، لیکن چیمپئنز ٹرافی میں بدترین ناکامی اور نیوزی لینڈ میں شکست نے معاملہ بگاڑ دیا. اختیارات نہ ہونے کی بات بھی رضوان کو ہٹائے جانے کی وجہ بن سکتی ہے. بہت سی چیزیں میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو ہمیں نہ پتہ ہے نہ میں ہمارے سے مشورہ ہے، بس ان کی ڈیسیژن ہے، ان کی بات ہے، انہوں نے کی ہے، جو فیصلہ تھا انہوں نے کی ہے، ہم نے ایکسیپٹ کیا، ہمیشہ ایسے بھی کیا ہے. دوسری طرف شان مسعود کی کپتانی پر کافی عرصے سے تلوار لٹک رہی ہے. شان کی قیادت میں کمیٹی 12 ٹیسٹ میں سے صرف 3 میچ جیت سکی. سعود شکیل کو شان کی جگہ دینے کی باتیں بھی ہو رہی تھی، لیکن بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز میں کامیابی سلمان کے لیے جیک پاٹ بن سکتی ہے. بات آ جاتی ہے شاہد صاحب آل اباؤٹ کنسسٹنسی، کہ آپ فیصلے تو فوراً کر لیتے ہیں، بٹ کیا اب آپ کو رزلٹ نہیں ملا تو آپ سٹک کریں گے یا اسی طرح پھر سے آپ پیچھے جائیں گے؟ جیسے کہ جب شاہین شاہ آفریدی کو کپتانی دی تھی تو یہ تو ایک مذاق خیز بات لگتی ہے کہ ایک ہی سیریز میں واپس بھی لے لی، یا دینا غلط تھا، واپس لینا غلط تھا. سوچ کے آپ دیتے ہیں کسی کو تو پھر اس کو وہ ٹائم فریم بھی تو دیں. شاہین کے ساتھ یہ ہوا کہ چیئرمین بدل گئے اگر وہی چیئرمین رہتے تو شاید کنٹینیو ہوتا ہے. نئے چیئرمین آئے، انہوں نے کچھ دیکھا، کچھ باتیں ایسی ہو گئیں شاید ان کو سمجھ میں نہیں آئی، پسند نہیں آئی چیئرمین صاحب کو. انہوں نے پہلے سیریز میں ہی 4-1 سے جو ہاری، پلیئرز کا بھی انپٹ لیا ہوگا یقیناً انہوں نے، یا لینا چاہیے. کپتان کو بھی بلا کے پوچھتے، شاید کپتان سے بھی بلا کے نہیں پوچھا، اور انہوں نے پھر دوبارہ بابر اعظم کو کپتانی دے دی جو ODI ورلڈ کپ کے بعد ہی ہٹے تھے. اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم آئرلینڈ سے 1 میچ ہار گئے، ہم انگلینڈ میں سیریز ہارے، ہم T20 ورلڈ کپ میں ہماری بدترین کارکردگی ہوئی، پہلے ہی راؤنڈ میں ہم باہر ہو گئے، اور اتنی بڑی شکست ہمیں امریکہ سے ہوئی. انڈیا سے تو ہم ہارتے ہی ہیں، لیکن ہم انڈیا سے ایک جیتا ہوا میچ 120 رنز کا ہدف ہم ٹارگٹ نہیں کر پائے. تو وہاں سے پھر تبدیلی آئی. تو اب پاکستان کو سوچنا پڑے گا کہ سلمان آغا کو ٹائم دینا پڑے گا. ٹیسٹ میچوں میں بھی آپ کے ٹیسٹ میچ بھی ہیں، ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی اگلی سائیکل میں آپ کو نیوزی لینڈ کو ہوسٹ کرنا ہے، آپ کو سری لنکا کو ہوسٹ کرنا ہے، آپ کو ساؤتھ افریقہ کو ہوسٹ کرنا ہے، آپ نے ویسٹ انڈیز جانا ہے، آپ نے بنگلہ دیش جانا ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی آپ نے اگلے سال انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کھیلنی ہے جو کہ بہت ہی مشکل ہوگی. تو ابھی سے کلیئرٹی آف پروسیس، کلیئرٹی آف پرپس، کلیئرٹی آف مائنڈ ہونا چاہیے. اگر سلمان آغا کو دیا ہے تو ان کو لمبا رن دیں. تینوں فارمیٹ میں ان میں کلیئرٹی نظر آ رہی ہے. وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں T20 کا ایک اسکواڈ بنا لوں گا T20 ورلڈ کپ سے پہلے، تو اسی طرح انہیں ٹیسٹ کا اور ون ڈے کا بھی اسکواڈ بنانا ہوگا. شارٹر ٹرم میں بھی جانا ہوگا، لانگر ٹرم میں بھی جانا ہوگا. ٹیسٹ چیمپئن شپ بھی شروع ہو گئی. ایک ٹیسٹ چیمپئن شپ میں آپ 5ویں ہیں، دوسری میں 7ویں، تیسرے میں 9ویں، تو 11 ٹیم کرنی پڑیں گی اگر آپ نے 11 میں آنا ہے تو
مذاق کے علاوہ مطلب یہ کہ پاکستان کو اپنی ٹیسٹ کارکردگی میں بھی بہت اچھی پرفارمنس دینی ہوگی. جب شان آئے تھے تو انہوں نے آسٹریلیا میں بڑا امپریس کیا, جبکہ آپ ہارے اسی طرح جیسے ہارتے, لیکن باوجود اس کے کہ اس کی کپتانی کی تعریف ہوئی آسٹریلیا میں. لیکن پھر انگلینڈ کی سیریز آئی, بنگلہ دیش سے ہم 2 ٹیسٹ میچ ہار گئے, اچھے پھنسا کے ہم نے 38 for 6 36 for 6 سے ہم ٹیسٹ میچ ہار گئے. وہاں سے ان کی کپتانی, پھر اگر شان ویسٹ انڈیز کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں میں ایک بھی سینچری کر کے ہمیں وہ سیریز جتوا دیتے تو شاید ان کی کپتانی بچ جاتی. لیکن ویسٹ انڈیز سے ہارنا, پھر 9ویں نمبر پر آنا, بیچ میں یہ باتیں بھی ہوئی تھی کہ سعود شکیل کو شاید کپتانی دیں گے, لیکن اب جس طرح سلمان آغا نے T20 میں کپتانی کی ہے وہ ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ بن کے سامنے آیا. واٹ اباؤٹ مائک ہیسن؟